اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم احباب زیوکار. میں ہوں سید محمد شاہ ثانی کاظمی, سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ کالوچک شریف. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جنہوں نے اختلافی موضوعات پہ بہت زیادہ بات کی ہے. یوٹیوب کے اسکالر بھی انہیں کہا جاتا ہے. مختلف مکاتب فکر کے علماء ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں. مجھے بھی ان کی جو نظریات ہیں ان سے شدید اختلاف ہے. ہم آج ان سے 1 to 1 کوسچن کریں گے. کیونکہ میرا تعلق تصوف سے ہے تو میں اپنا مقدمہ آج ان کے سامنے پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اینڈ پریس بیل آئیکن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سید صاحب, ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے بجائے یہ کہ ہمارے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم کریں جو علماء کے اکسانے کے اوپر ہو. جو بھی آپ کی ریزرویشنز ہیں آپ ڈائریکٹلی آ کے پوچھیں. جی, یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جرأت دکھائی ہے, ایک گدی نشین ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنا موقف ہمارے سامنے رکھنے کی, اور ہمارا موقف قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں آپ پوچھیں. انشاءاللہ ہم جہاں پر آپ کی بات ریزنیبل ہوگی ایکسیپٹ کریں گے, اور جہاں پر اختلاف ہوگا وہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ سر. سر سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ صوفیاء نے, ہم نے شروع سے ہی سنا ہے اور ہندوستان کی تاریخ کی کتب اٹھا کر آ کے دیکھیں تو یہاں پہ تبلیغ اسلام کے بارے میں صوفیاء کی کافی خدمات ہیں. میں نہیں کہتا وہ معصوم تھے, زیادہ تر جو غلطیاں آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ہائی لائٹ کی ہیں, انہوں کے معاملے میں ہوئی ہیں. تو صوفیاء کی کم سے کم اس معاملے میں تو آپ تعریف کر دیا کریں, اعتراف کر دیا کریں. کرتا ہوں. دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے. ہم نے کسی ویڈیو کے اندر صوفیاء کی اس حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے اس کا انکار نہیں کیا. جی, ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ صوفیاء نے اسلام جو یہاں پر پہنچایا وہ پیور اسلام نہیں تھا جو قرآن و سنت کے اندر رپورٹ ہوا. جی, اور ہم اپنے دعوے کی دلیل میں صوفیاء کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں جن کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نظریات ہیں, ان کو ہم قرآن و سنت پہ پیش کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں. رہ گی کنٹریبیوشن, تو ہم صوفیاء سے ہی پوچھیں گے کہ ایران کے اندر آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے جن شیعہ حکمرانوں نے, شیعہ علماء نے وہاں پر شیعت پھیلائی, جی, کیا ان بزرگان دین کی خدمات کو سنی صوفیاء ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ کہیں گے نہیں, وہ مسلمان تو ہیں لیکن ہم ان کے عقیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے. بس ہم بھی صوفیاء کو مسلمان سمجھتے ہیں, ان کے عقیدوں سے اختلاف رکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. اور خود بخاری اور مسلم سے ایک حدیث ایسی ہے کہ جو یہ لوگ اپنے مخالفین کے لیے پیش کرتے ہیں. مثلا آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے کے اندر کلمہ پڑھایا ہے, جس کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو کیا بریلوی, دیوبندی علماء اور صوفیاء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ کا ولی مان لیا ہے کہ جس نے آج کے اس ماڈرن دور کے اندر سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ آپ کے تو پرانے بزرگ تھے, اس کی تو کوئی ویڈیو نہیں ہے, یہ تو ویڈیو بھی موجود ہے. تو اس کے جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ ہم ذاکر نائک کے عقیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے. اس کا کلمہ پڑھانا ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی کام لے سکتا ہے. بخاری مسلم کی وہ حدیث کوٹ کر دیں گے جو میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. وہ ایک جنگ کے دوران ایک مسلمانوں کی طرف سے شخص لڑ رہا تھا جو قانوناً صحابی تھا, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا وسوسہ آیا کہ اس نے تو اتنے کافر قتل کیے ہیں اور اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے, یہ جہنمی کیسے ہے؟ تو ایک صحابی اس کے پیچھے ہو لیے. اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے ایک تلوار زمین میں گاڑ کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی. تو وہ صحابی وہاں سے نعرہ مارتے ہوئے آئے, صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا تھا. پھر نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا کہ اٹھو اور اناؤنسمنٹ کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. فاسق چھوڑ دیں, کافروں سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے. آج یوٹیوب کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے جو پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے, آپ گھر بیٹھ کے سعودی عرب کی نماز دیکھ رہے ہیں, حرم مکہ, حرم مدینہ کی زیارت کر رہے ہیں, روزہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی اجمیر شریف والے بزرگوں نے نہیں دی,
بغداد شریف والوں نے نہیں دی، بریلی شریف والوں نے نہیں دی، دیوبند شریف نے نہیں دی، بلکہ یہ گوروں کی ٹیکنالوجی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بخاری مسلم جو پرنٹ ہو رہے ہیں، قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں، یہ کافروں کے پرنٹنگ پریس کے اوپر ہے. تو یہ گوروں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ایون جو میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ ان مشینوں کے اوپر بنے ہیں جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فاسق کیا کافر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اس کے عقیدے سے ہی نہیں ہو جائیں گے. جس طرح کے صوفیاء کے نزدیک ڈاکٹر ذاکر نائک کا سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ذاکر نائک کے عقیدے سے ہی ہے، وہ نہیں مانتے نا. جی. تو بالکل اس طریقے سے ہم بھی صوفیاء کے عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں، اگرچہ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. ان کی غلطیاں قرآن و سنت کی روشنی میں ہائی لائٹ کریں گے، ان کی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. یہ ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ ہمارے اسلاف کو کبھی چشتی دجال کہتے ہیں، کبھی آپ اشرف علی دجال کہتے ہیں. کیونکہ میں دیوبند مکاتب فکر کے جو علماء ہیں میں ان کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں. تو اتحاد امت کے ایک اعتراف سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب انہیں اشرف علی دجال کہیں گے، چشتی دجال کہیں گے، تو پھر اتحاد امت کی بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ تو بے معنی ہو جاتی ہے. دیکھیں، میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا. یہ دجال کا لفظ میں نے غلام احمد قادیانی کے لیے یوز کیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، اس طریقے سے جو بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے اور اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے، چشتی رسول اللہ کہہ کے یا اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرے، وہ کس منہ سے ختم نبوت کے اوپر بات کر سکتے ہیں. یہ میں نے بات کی. اب رہ گیا دجال، تو ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. کیا بریلوی اشرف علی تھانوی صاحب کا کلمہ انڈورس کرنا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ، کیا اس بات کے اوپر بریلوی علماء اور ان کے بزرگ کیا اشرف علی تھانوی کو رحمت اللہ علیہ اور مفتی اعظم اور حکیم الامت مانتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کذاب ہے، دجال ہے، گستاخ رسول ہے. اعلیٰ حضرت نے تو حسام الحرمین میں اشرف علی تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا اور کہا کہ اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. جی. تو جب بریلویوں کے بزرگوں نے اشرف علی تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو اس کے مقابلے پہ میرا یہ کہنا کہ مجھے ان سے علمی اختلاف ہے اور یہ ان کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے. اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ فساد امت کی بنیاد پہ تو اتحاد امت نہیں ہو سکتا نا. کیا بریلوی علماء تیار ہیں کہ اشرف علی تھانوی کی گستاخانہ عبارتوں کو وہ صحیح سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد امت کر لیں؟ وہ کہتے ہیں اتحاد امت ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے دیوبندی بھی بریلویوں کے ساتھ کبھی بھی اتحاد امت نہیں کر سکتے، کیونکہ المحند علی المفند میں ان کے بزرگوں نے انہیں شیطانی لشکر کہا ہوا ہے. میں اتحاد امت کی جو بات کرتا ہوں نا، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے نزدیک اتحاد امت یہ ہے کہ اپنے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دو، اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر بزرگ بھی پکڑ کے رکھو گے اور پیرلل میں کہو گے ہم قرآن و سنت کو بھی مانیں، تو یا بزرگ بچا لو یا قرآن و سنت بچا لو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کی بنیاد جس کلمے کے اوپر ہے اس کلمے کے اوپر کوئی ڈاکہ مارے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے وہ تصوف کی معرفت کی باتیں ہیں، چشتی رسول اللہ یا سبحانی ما اعظم شأنی یا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. آپ یہ عقیدہ رکھیں، آپ کے تو نقشبند سلسلے کے بزرگ ہیں وہ بایزید بستامی، آپ کے ہم یہ عقیدہ بھی رکھیں اور پیرلل میں آپ ہمارے ساتھ اتحاد امت کریں. اتحاد امت تو ہوگا، امت کس کی ہے؟ بایزید کی، اشرف علی تھانوی کی یا محمد رسول اللہ کی؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں. اتحاد امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے، اتحاد امت دیوبندیہ، اتحاد امت نقشبندیہ، اتحاد امت بریلویہ، اتحاد امت قادریہ کی بات تو نہیں ہو رہی نا. امت تو اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، جو شخص اس کے ساتھ غداری کرے، ٹھیک ہے، اس کی عظمت اپنے کھاتے میں ڈلوائے، تو ہم اس کے ساتھ کیسے اتحاد کریں؟ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ان بزرگوں کی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں اور ان کے ماننے والے ان گستاخیوں کو اون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک لکھا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہم کہتے ہیں آپ ہمیں نہ سمجھائیں، اپنی پبلک کو جسٹیفائی کریں. میرے سے پہلے کیا بریلویوں نے کبھی کہا تھا کہ چشتی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی ہے؟ چند سال پہلے ان کے مفتی مناظرے میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسے، اور ڈیفینڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے اور اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس کتاب میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے کہا یہ نبی الاسلام
کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اعلیٰ حضرت تو فارغ ہو گئے، اور اگر ان کو نہیں پتا تھا تو رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا. اور یہ بھی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بعد ایڈ ہوا ہے، ہمارے پاس فارسی کے کلمی نسخے اعلیٰ حضرت کے زمانے کے پرنٹڈ موجود ہیں، ان میں چشتی رسول اللہ موجود ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. کوئی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بندہ مسلط کر دے گا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کے آگے چلے گا. اعلیٰ حضرت نے تو صرف دیوبندیوں کے بابوں کو پکڑا، اور یہ کہتے ہیں نا کہ جی انجینئر صاحب ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے وہ گند پہ بیٹھتے ہیں جیسے کوئی مکھی بیٹھتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بھی اشرفی تھانوی کی سینکڑوں کتابوں میں سے ایک حفظ الایمان میں سے عبارت نکالی ہے نا. باقی کتابیں کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں فارغ باقی کتابیں. جی جی ہاں کہتے ہیں نا. جی جی تو تھوڑے بابیاں نہیں فارغ؟ جی کہتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بھی گستاخی ہو جائے تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے. آپ نقشبند سلسلے سے آپ کے سب سے ڈومیننٹ بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرندی ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں. ہم نے ان سے پوچھا ہے کوئی ضعیف حدیث بتا دو. حدیث تو ابو داؤد اور حاکم میں ہے 100 سال کے مجدد کی. یہ اس نے کہاں سے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کر دیا مجدد اور 1000 سال کا. اور پلس اس نے کہا ہے کہ مجھے جتنی شانیں ملی ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں اس کا کچھ حصہ امام مہدی کو بھی مل جائے گا. وہ اپنے آپ امام مہدی تو بڑا سمجھتا ہے. اندازہ کرو مہدی کی تعریف میں تو ابو داؤد میں مسند احمد میں حدیثیں ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی ملے گا. اور اس سے بڑھ کے جو جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ اس امت میں اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اندازہ کرو انہاں لیول. تم نبیوں کو فقہ حنفی کے انڈر کر رہے ہو. اور کہا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. یہ نہیں کہ وہ مقلد ہوں گے، ان کا اجتہاد بھی فقہ حنفی سے مل جائے گا. یار اندازہ کرو جب سنیوں کی کتابیں بخاری اور مسلم ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بخاری مسلم پہ عمل کرنا ہے یا فتاوی عالمگیریہ کے اوپر عمل کرنا ہے؟ مسلم شریف میں تو موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے اور تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. تو اللہ کے نبی کی کتاب تو قرآن ہے اور اس کی سنت بخاری مسلم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بخاری مسلم پہ ہی عمل کریں گے، اور وہ امام بخاری امام مسلم کے پیچھے نہیں ہوں گے. اس کے اندر احادیث جو رسول اللہ کی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ وہ باتیں جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، کل تک تو مکتوبات شریف جو ہیں تصوف کا سرمایہ تھے، آج انہی مکتوبات شریف سے جب ہم عبارتیں پیش کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب گستاخی کر رہے ہیں. تو بڑی زیادتی والی بات ہے. یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب دیں. اچھا سر، مزارات کے حوالے سے آپ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ قبر پہ عمارت نہ بناؤ. جی ہاں جی. تو اگر قبر کچی ہو تو جو مزار بنایا گیا وہ تو زائرین کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا کہ وہ بارش میں اگر آندھی میں کہیں آتے ہیں احصال ثواب کی نیت سے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا. دنیا کا کون سا بابے کا مزار ہے جو سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ کے مزارات کا مقابلہ کر سکے؟ مجھے بتائیں. نبی علیہ السلام نے کوئی اس کے اوپر قبہ نہیں تعمیر کروایا کہ لوگ آ کے میری بیٹیوں کے مزار کے اوپر بیٹھیں. اس کے بعد سیدہ فاطمہ جب فوت ہوئی تو کیا مولا علی علیہ السلام نے ان کا کوئی مزار بنوایا تھا؟ یہ جو مزارات سعودی حکومت نے گرائے ہیں نا، یہ مزارات نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد بنائے گئے تھے. جو مزار حضور کے 650 سال بعد بنے، ٹھیک ہے، اور اس کے 400 سال بعد انہیں گرا دیا جائے تو مزار شہید کہاں سے ہوئے؟ جو خود جس کو کہنا چاہیے حلال ہی نہیں تھے بننے میں، وہ شہید کہاں سے ہوئے؟ اگر حلال ہوتے تو صحابہ کرام بناتے، مولا علی بنا دیتے مزار نبی علیہ السلام کا، گنبد لا کے رکھ دیتے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. تو نبی علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا. تو یہ جو کہتے ہیں زائرین کے لیے کرتے ہیں، اسلام کوئی مطلوب ہی نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ قبروں پہ جا کے آخرت کی یاد آئے، وہ کچی قبروں کو دیکھیں، اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کریں. مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. بس یہ مقصد تھا. مزارات پہ جانا تو کوئی مقصد نہیں تھا. اور پھر مجھے بتائیں، جو مزارات رسول اللہ کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا، ان پہ عمارت مت بنانا. آپ کیا نبی کے ساتھ ٹکر لیں گے کہ یا رسول اللہ تو نہیں پتا تسی منع تے کیتا سی لیکن زائرین واسطے ضرورت تھی؟ مجھے بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے حق میں جو ضرورت تھی کیا وہ بتا کے نہیں گئے امت کو؟ اگر اس کی الٹ بات کی ہو تو پھر تو آپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ کس نبی کو مان رہے ہیں. بھائی ہمارے نبی وہ ہیں جن کے والد کا نام عبداللہ تھا، ان کی والدہ کا نام آمنہ تھا، ان کی قبر مدینہ شریف میں ہے. اور تسی کہڑے نبی نو مندے ہو؟ اپنا ذرا تعارف کرواؤ. جدہ لوکی کلمہ پڑھتے ہو محمد اور ہاں تو تسی دسو کیڑے محمد نو مندے ہو؟ اس محمد کو کہ جس کی کتاب قرآن ہے اور اس کے ماننے والوں نے بخاری مسلم لکھ کے ان کی سنتیں امت تک پہنچائیں
یا کسی اور محمد کو مانتے ہیں؟ پہلے تو ہم یہ کلیئر کریں گے کہ آپ کس محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا سر، اگر میں یہ کہتا ہوں دعا میں کہ اے اللہ میرے اعمال اس قابل نہیں کہ میں تیرے سامنے بطور وسیلہ پیش کر سکوں، میرے پاس ایک نسبت ہے کہ میں تیرے نبی کا امتی ہوں، اگر یہ نسبت پیش کر کے میں اللہ سے حاجت پیش کرتا ہوں تو پھر یہ کیسے مسئلہ استعانت کے خراب ہوا یا کیسے شرک ہوا؟ نہیں، استعانت اور شرک نہیں ہے یہ جی. اس کو تو ہم کوئی شرک نہیں کہتے. آپ وسیلے کے خلاف نہیں، وسیلہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے جی. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اردو زبان ہم سب کو آتی ہے جی. ایک بندہ کہتا ہے یا علی مدد، جی تو ڈائریکٹ حضرت علی کو پکار رہا ہے. اور ایک بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ حضرت علی تیرے مقبول بندے تھے، جو تو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے اس محبت کا وسیلہ میں تجھے پیش کرتا ہوں، جی میرا فلاں کام کر دے. تو اس کو کون غلط کہتا ہے؟ جی ٹھیک. یہ تو اللہ کی صفت ہے. آپ یہ بھی کہیں کہ اے اللہ جو تجھے تیرے نبی سے، ان کے اہل البیت سے، ان کے صحابہ سے محبت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے محبت کرنا، اس تیری صفت کا وسیلہ میں تجھے پیش کرتا ہوں. تو آپ کریں. قرآن میں آیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے نام ہیں، اس کے ناموں کے ذریعے. تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں سے محبت کرتا ہے، ان کے اہل البیت سے محبت کرتا ہے. لیکن ان ہستیوں کو آپ نہ پکاریں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے. ظاہری مدد تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جی حضور نے مولا علی کو مدد کے لیے پکارا تھا. بھائی مولا علی زندہ تھے تو انہی کو پکارنا تھا. ہونا تو چاہیے تھا حضور امیر حمزہ کو قبر سے نکالتے، زندہ کر کے تو ساتھ لے کے آتے خیبر کے موقع پہ، پھر ہم آپ کی بات مانتے. کیونکہ آرمی چیف تو امیر حمزہ تھے، حضرت علی تو بعد میں آیا نا مین سٹریم کے اندر. جی پہلے بھی ٹاپ میں تو تھے لیکن مین ٹاپ کے اوپر امیر حمزہ تھے. آرمی چیف تو وہ تھے نا بدر میں بھی احد میں بھی. بالکل. تو حضور ان کو قبر سے نکال کے کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ جو دنیا سے چلا گیا. تو مولا علی آج دنیا میں موجود ہوں تو ہم اپنے مسائل کا حل انہی سے جا کے دعائیں کروائیں گے. اور اس کے ثبوت میں وہ بخاری کی حدیث ہے 1010، یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے. انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر قبر رسول سے جا کے کیوں نہیں مانگ رہے؟ حضور کے چچا کو لائے ہیں اور ان سے دعا کروائیے. تو نیک بندوں سے آپ دعائیں کروائیں، ان نیک بندوں سے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، ان نیک بندوں سے نہیں. ہم ان کو نیک نہیں مانتے. تو وسیلہ اور توسل بالکل الگ چیز ہے. آپ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، آپ اللہ کے اسماء کا وسیلہ پیش کریں، اللہ کی جو اپنے پیغمبروں سے محبت ہے، اہل البیت سے محبت ہے، اس کا وسیلہ پیش کریں. یہ وہ سارے ہیں جو بخاری مسلم سے ثابت ہیں. لیکن ونس آپ کسی بابے کو ڈائریکٹ پکاریں گے اور پھر آپ کہیں گے نہیں میں جو اس کو پکار رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ فلاں بابے کو میری خبر کر دے، وہ قبر میں بیٹھ کے میرے لیے دعا کرے گا اور تو دعا قبول. یار اتنی لمبی ایکویشن کہیں قرآن حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں انبیاء کی دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، کوئی ایک دعا بتائیں. اس کے الٹ ملتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں نا تو مجھے بتائیں اللہ کا تعارف جو ہے بابا کروائے گا یا اللہ کا نبی کروائے گا؟ صحابہ کرام جب پوچھتے تھے تو کہا گیا کہ فرماؤ کہ میں ہر بندے کے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. وہاں تو کوئی وسیلہ واسطہ نہیں ڈالا بیچ میں. وسیلہ واسطے اس طرح کے جو میں نے جس طریقے سے بتایا یہ جواز کی حد تک ہے، باقی اللہ اور بندے کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگے ادعونی استجب لکم. البتہ پروٹوکول یہ ہے کہ آپ نے حمد اور دروشی پڑھنا ہے، وہ ترمذی میں حدیث ہے، وہ ایک سلیقہ ہے دعا کا. نماز میں بھی ہم تشہد میں پہلے سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی، پھر دعائیں مانگتے ہیں. یہ ایک سلیقہ ہے دعا کرنے کا، لیکن مانگنا آپ نے اللہ سے. ایون نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ، میں حیران ہوں کہ شیعہ نے اتنا بڑا خطبہ اوور لک کیا ہوا ہے جس میں حضرت علی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، جس کو فنا ہے، تو تم مجھ سے امید نہ وابستہ کرو، اس اللہ سے کرو جسے کبھی فنا نہیں ہے. اور بیٹا حسن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی نہیں رکھا ہوا، تم ڈائریکٹ اس سے مانگو. مولا علی تو حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا، تو منو دسو جنہوں نے اہل البیت نو وچ پایا ہوا ہے، نبیوں نو وچ پایا ہوا ہے. یہ مولا علی دے شیعہ نے یا بنو امیہ دے شیعہ نے؟ مولا علی تو حسن کو کہہ رہے ہیں کہ منو نہ وچ پائی، میں تو مر جا نہیں. او زندہ ہی وہ کول منگی اور اس کا کوئی دربان بھی نہیں کہ اس نے کوئی پہرے دار مقرر کیا کہ اجازت لے کے اینو وچ پاؤ گے تو سنے گا، ویسے نہیں سنے گا. انہوں نے کہا کوئی پروٹوکول نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ. اہل البیت کی جتنی دعائیں شیعہ کے ہاں ملتی ہیں یا قرآن میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں یا اہل سنت کے ہاں نبی الاسلام کی دعائیں ہیں، کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں. یہ سب فراڈ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کی تھوڑی سی زبان میٹھی ہو
تو تمام مکاتب فکر کے علماء میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو جائیں, کوئی نہ کوئی بہتری نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے میٹھی زبان کر کے بھی میں نے یہی کہنا ہے کہ چشتی رسول اللہ غلط ہے. چلے میں کہہ دیتا ہوں بھائیو, چشتی رسول اللہ کو نہ مانو, اشرف علی رسول اللہ کا دفاع نہ کرو, قیامت والے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا. دیکھیں میں نے میٹھے بن کے کہا, چلو منوا لو. اچھا آپ ایک بات کہتے ہیں جی اس پلیٹ فارم سے یہ بات ہوئی, یہ پلیٹ فارم ادھر سے میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کی, یہ پلیٹ فارم ہے جو قرآن و حدیث پہ کھڑا ہے, غدیر ہم پہ کھڑا ہے. الحمدللہ. میں کیسے یہ مان لوں کہ 3.25 ارب مسلمانوں میں سے جیلم کا ایک انجینئر ہے وہی حق ہے؟ نہیں, میں باقی لوگوں کو کون سا کافر کہہ رہا ہوں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بیان ہو رہی ہے, تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا جو تم بیان کر رہے ہو. یعنی آپ بتائیں کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا امن یجیب المضطر اذا دعا, شیعہ کے صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا ہے, قرآن میں لکھی ہوئی ہے سورۃ النمل آیت نمبر 62. بھلا بتاؤ تو کون سی ہستی ہے کہ وہ اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, اور تمہیں تمہارے ماں باپ کے بعد دنیا پہ خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ بھی اور کوئی الہ ہے؟ الہ مع اللہ. وہاں تو ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ہم تو مستقل بذات کے بغیر مانے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ عطائی مانے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی اور الہ ہے ہی نہیں جس سے تمہاری مشکل کو دور کر سکے, تم نے مانگنا مجھ سے ہے. تو ہم یہ پلیٹ فارم کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں جھوٹا ثابت کریں نا, ہمیں کہیں کہ ہاں یہ دنیا میں پلیٹ فارم ہے فلاں کہ جو انجینئر صاحب واقعی قرآن بخاری مسلم بیان کر رہا ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں, تو سرکار اگلا سورج طلوع نہیں ہوگا میں اس کو دعوت دوں گا کہ ادھر آ کے بیٹھے, یہ لیں بنی بنائی گدی, لیکن چندہ شدہ کوئی نہیں جائے. ہاں ایسے نہیں رکھنا, ایک گدی ہو جائے جیڑی اپنی جے بھی ٹھیلی کر آئے گی جے, ہاں تو انہوں لبڑا کچھ نہیں دے چوں, میں تو ایتھے بٹھاواں گا. تو یہ جو پلیٹ فارم میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں کچھ چندہ تو نہیں مانگتا. لوگ جب کوئی اپنا کارنامہ پیش کرتے ہیں نا تو اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو یہ کارنامہ ہے لہٰذا ہم دین کا کام کر رہے ہیں, یہ اکاؤنٹ نمبر ڈسپلے ہوا ہے. ہم کہتے ہیں آؤ تمہیں کھلائیں گے, چندہ نہیں لیں گے, اپنی جیب سے کھلائیں گے. تو ہم اس سسٹم کے بینیفیشری کوئی نہیں ہے. کہہ رہے اس لیے کہ دکھائیں اہل بیت کا دفاع کس نے کیا ہے. جو لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہیں, ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت کی جرت نہیں ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ میں یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کروں گا کیونکہ امام حنیفہ خاموش تھے. تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے یزید کو گالیاں کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ اس لیے نکال رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ اگر یزید کو کوئی برا کہے گا ہم اسے روکیں گے نہیں, خود کہیں گے نہیں. تے دسو نا کہ اعلیٰ حضرت جڑا انہی سی برا کہندے, تسی اعلیٰ حضرت دے مسلک تے پھر نہیں ہو. اعلیٰ حضرت کا تو مسلک ہے خاموشی, ٹھیک ہے, تو پھر غدیر خون پہ اعلیٰ حضرت تو نہیں کھڑے, ہم کھڑے ہیں. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل البیت کے معاملے میں. اس زمانے میں خوف یہ تھا کہ آپ اہل البیت کا ساتھ دیتے, اور آج یہ ہے کہ اہل البیت کے دشمنوں کو آپ ننگا کریں. یہ تو آپ کی جرت نہیں ہے, ٹھیک ہے. شیخ احمد سرہندی وہ بھی دیکھ لیں, وہ یزید کے والد کا دفاع کرتے ہیں, جھوٹا دفاع کرتے ہیں. امام غزالی وہ یزید کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جب امام غزالی یہ کہہ رہے تھے احیاء العلوم میں کہ واقعہ کربلا ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, اس میں بڑی ہستیوں کے نام آئیں گے, تو اس کا تو مطلب ہے چور کی داڑھی میں تنکا. پتہ ہے تم لوگوں نے, تمہارے بڑوں نے کام ڈالا ہے, ڈسکس کرو اور بتاؤ سچ کیا ہے. سچ نہیں بتا سکتے, کیسے بتائیں کہ یہ انسانی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کوئی نبی فوت ہو اور اسے قبر میں گئے 50 سال ہوں اور اس کی امت اسی کے دین کے نام کے اوپر اسی کی اولاد کو ذبح کر دے, ٹھیک ہے. واقعہ کربلا جی یہ وہ واقعہ جو قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گا, اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں میں غدیر خون پہ کھڑا ہوں تو اہل البیت کا دفاع کر رہا ہوں, اور مجھ سے زیادہ کسی نے زندگی میں نہیں کہا ہوگا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے. علی کا اتنا بڑا شیعہ ہو کے ہر لیکچر پہ کہے کہ یا علی مدد شیعہ ہے, تو پھر میں ڈھنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ علی والی توحید بھی ہمارے اندر ہے اور اہل البیت کا دفاع بھی ہمارے اندر ہے. اس طرح کا کہیں ہے تو ہمیں دکھائیں, ہم اپنی سیٹ پہ بٹھائیں گے. لوگ اہل البیت کا دفاع بھی کرتے ہیں